جگو اور ڈولی دکان سے چیز خرید رہے تھے کہ کوکو بھی وہاں آ جاتا ہے۔ جگو بھائی وہ دیکھو، غریب چڑیا کا غریب بیٹا، مما نے بتایا تھا نا؟ ہاں یہ تو وہی ہے۔ انکل مجھے 30 روپے کی دال دے دیں۔ کوکو 30 روپے میں کیا آتا ہے؟ انکل میرے پاس تو بس 30 روپے ہی ہے۔ اچھا لاؤ۔ کوکو وہ پیسے کبوتر کو دیتا ہے۔ کبوتر تھوڑی سی دال کوکو کو دے دیتا ہے۔ اس کو پانی میں ڈال کر پکانا، 3-4 دن تو گزر ہی جائیں گے تم غریبوں کے۔ آپ کون ہے؟ میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، پھر آپ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تمہاری اوقات بھی نہیں ہے کہ تم مجھے جانو، چلو جاؤ یہاں سے۔ میں نے تو آپ کو کچھ کہا بھی نہیں، پھر آپ ایسے برے طریقے سے مجھ سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تم غریب ہو اور غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ایسے میری مما کہتی ہیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ بھی آپ جیسے ہی پکشی ہوتے ہیں۔ تم ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے، خود کو ہم سے نہ ملاؤ۔ جگو اپنا پنکھ مار کر کوکو کی دال زمین پر گرا دیتا ہے اور دونوں بہن بھائی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کوکو روتے ہوئے وہ دال اکٹھی کرتا ہے اور پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ کوکو بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم نے اپنا منہ ایسے کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ مما کیا غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی بیٹا، سب پکشی ایک سمان ہوتے ہیں اور غریب پکشی تو اوپر والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اوپر والا ان کی دعائیں بہت جلد سنتا ہے۔ مما پھر ہم امیر کیوں نہیں ہوتے؟ میں دعا کرتا ہوں ہم بھی امیر بن جائیں، پھر ہمیں بھی کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ کوکو بیٹا یہ تو اوپر والے کی پریکشا ہے، وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر، بس ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہاں مما آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں سمجھ گیا، ندی سے پانی لاتا ہوں، آپ کھانا بنائیں۔ کوکو ندی سے پانی لینے چلا جاتا ہے، وہاں اور بھی پکشی پانی بھر رہے تھے۔ کوکو بھی پانی بھرنے لگتا ہے۔ چل پیچھے ہٹ، منحوس ہے یہ، اس کے آتے ہی اس کا باپ چل بسا، جا وہاں جا کر بیٹھ، جب ہم سب پانی بھر لے تو بعد میں پانی بھرنا۔ کوکو اداس من کے ساتھ پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے۔ گوری بہن وہ بچہ ہے، آپ نے اس کو اداس کر دیا۔ چپ کر، زیادہ ہمدرد نہ بن اس کی۔ گوری کوی اپنا پانی کا مٹکا اٹھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سب پکشی باری باری اپنا پانی بھر کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آخر میں کوکو بھی پانی بھر لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن سب بچے پارک میں کھیل رہے تھے۔ کوکو ایک طرف بیٹھ کر ان کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جگو بال کو ہٹ کرتا ہے اور وہ بال آ کر کوکو کے پاس گرتی ہے۔ کوکو بھی بال کو ہٹ کرتا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بال کو پنکھ لگانے کی؟ چلو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ کوکو وہاں سے اڑتا ہے اور جھرنے پر جا کر رونے لگتا ہے۔ کوئی میرا دوست نہیں، میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں، میرا کوئی بھی نہیں۔ پاپا پاپا آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اگر آج آپ زندہ ہوتے تو یہ سارے پکشی مجھے یوں تنگ نہ کرتے۔ کوکو رو رہا تھا کہ سامنے سے ایک تیز روشنی آتی ہے اور اس روشنی سے ایک پری نکلتی ہے۔ کوکو ڈر جاتا ہے۔ کون ہو تم؟ کیا تم بھی مجھے مارنے آئی ہو؟ نہیں پیارے کوکو، اس جھرنے سے دوسری طرف ہماری دنیا ہے۔ جھرنے سے پانی پینے آئی تو تمہاری آواز سن اور رہ نہیں پائی۔ کوکو کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ کیا سچ میں آپ مجھ سے دوستی کرو گی؟ ہاں بالکل کروں گی، اور تمہاری مدد بھی۔ مجھے بہت سارے کھلونے چاہیے اور اپنی مما کے لیے ایک سندر سا گھر بھی، پھر ہمیں کوئی غریب نہیں کہے گا، میں سب دوں۔ پری اپنی جادوئی چھڑی گھماتی ہے اور کوکو کو ایک بہت ہی خوبصورت اسٹرابیری ہاؤس بنا کر دیتی ہے۔ واو یہ تو بہت خوبصورت ہے، ایسا گھر تو کسی کا نہیں ہوگا۔ پری پھر سے چھڑی گھماتی ہے اور کوکو کو ڈھیر سارے کھلونے دیتی ہے۔ پیاری پری آپ یہ ساری چیزیں کہاں سے لاتی ہے؟ یہ جادو آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ سب اوپر والے کی مدد سے ہے، اس نے ہی میرے دل میں
तुम्हारी मदद का ख्याल डाला। तुम जब चाहो मुझे बुला सकते हो। फिर से तेज रोशनी आती है और परी गायब हो जाती है। कुकू जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी मम्मा को सब बताता है। मम्मा, आप जल्दी से अपना सामान बांधें और मेरे साथ चलें। रानू चिड़िया को पहले तो विश्वास नहीं आता और फिर वो अपना सामान लेकर कुकू के साथ चली जाती है। रानू चिड़िया वो सब देखकर हैरान रह जाती है। मम्मा, कैसा लगा हमारा स्ट्रॉबेरी हाउस? ये तो बहुत खूबसूरत है। फिर रानू चिड़िया और कुकू घर के अंदर जाते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। एक दिन कुकू अपनी खिलौना गाड़ी लेकर झरने के पास ही खेल रहा था कि जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। वाह, इतना सुंदर घर, ये किसका है? और ये गरीब कुकू यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है और ये गाड़ी भी मेरी है। तुम जैसे गरीब के हाथ में ये गाड़ी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए ये गाड़ी तुम मुझे दे दो। जग्गू गाड़ी अपनी तरफ खींचता है और कुकू अपनी तरफ। वो दोनों लड़ने लगते हैं। मेरी दोस्त परी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तेज रोशनी के साथ परी वहाँ आती है और जग्गू को मारने लगती है। जग्गू की खूब धुलाई होती है। भूत भूत भूत, मम्मा बचाओ, भूत। जग्गू भूत भूत करते हुए वहाँ से भाग जाता है। कुकू हंसने लगता है। दोस्त, आपका शुक्रिया। परी वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, वहाँ भूत है, झरने पर भूत है, उसने मुझे मारा। मम्मा, भूत ने मुझे मारा। क्या? भूत? भूत से तो मुझे खुद बहुत डर लगता है। जग्गू, तुम दोबारा वहाँ मत जाना। फिर कुकू और उसकी मम्मा अपने स्ट्रॉबेरी घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और जग्गू भूल कर भी झरने की तरफ नहीं जाता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। कालू जी, देखें तो हमारी बेटी कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हाँ तो क्यों नहीं होगी, जब तुम इतनी प्यारी हो तो हमारी बेटी को तो प्यारी होना ही था। कालू जी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारे घर बेटी पैदा हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा उदास भी, क्योंकि जब ये बड़ी हो जाएगी फिर इसकी शादी हो जाएगी और ये हमसे दूर चली जाएगी। अरे मेरी भोली पत्नी, एक ना एक दिन तो सभी बेटियों को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, लेकिन तुम उदास ना हो, हम अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे परिवार में करेंगे। कालू कौवा अपनी पत्नी को कुछ पैसे देता है। ये पैसे तुम यहाँ से गरीब पक्षियों को दे देना, गरीब पक्षी हमारी बेटी को बहुत दुआएं देंगे। क्यों क्यों? गरीब पक्षियों को क्यों देंगे हम ये पैसे अपनी बेटी को दुआएं देने के लिए? अभी हम जिंदा हैं, भला हम गरीब पक्षियों को पैसे देकर पैसे क्यों जाया करें? ये पैसे हमारी बेटी के जहेज में बाद में बहुत काम आएंगे। कालू कौवा अपनी बेटी के पैदा होने की खुशी में सारे जंगल में मिठाई बांटता है। रानू चिड़िया गोरी कौवी की बेटी देखने आती है। तुम्हारे तो भागी खुल के, सच में तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, इसको नजर न लगे। इसमें कोई शक नहीं, मेरी बेटी लाखों में एक है। मैंने तो अभी से इसका जहेज इकट्ठा करना शुरू कर देना है। ओहो गोरी, तुम भी कितने दूर का सोचती हो। अभी तो ये बहुत छोटी है, इसकी शादी में अभी बहुत टाइम है। पहले इसकी अच्छे से परवरिश करो, इसको खूब पढ़ाओ, फिर फिक्र करना इसकी शादी की। कुछ साल गुजर गए, डोली बड़ी हो गई थी, अब वो स्कूल जाने लगी। गौरी, ये लो, मैं हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे गरीब पक्षियों के लिए अलग कर देता था और अब ये पूरे 10,000 जमा हो गए हैं। तुम ये सारे पैसे गरीब पक्षियों में बांट देना। 10,000 रुपए? बाप रे, इतने सारे पैसे आप गरीब पक्षियों को दे देंगे? पागल तो नहीं हो गए? कोई ज़रूरत नहीं है उन गरीब पक्षियों को पैसे देने की। मैं इसे अपनी बेटी के लिए सोने का हार बनवाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? ये पैसे मैंने गरीब पक्षियों के लिए निकाले हैं, अब ये पैसे हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं नहीं जानती किसी गरीब पक्षी को, हमने उनका ठेका थोड़ी लिया हुआ है। ये पैसे तो मैं अपनी बेटी के हार के लिए रखूंगी। मैं देख रहा हूँ जब से हमारी बेटी हुई है तुम उसके जहेज की बहुत फिक्र करती हो। अरे मैं अच्छा कमा तो रहा हूँ, अपनी बेटी का जहेज भी
بہت بڑھیا دوں گا۔ بس بس، مجھے اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ سے میں نے کہہ دیا ہے نا کہ میں ان پیسوں سے اپنی بیٹی کے لیے سونے کا ہار بنواؤں گی، اور یہ پیسے غریب پکشیوں کو نہیں دوں گی تو مطلب نہیں دوں گی۔ گوری غریب پکشیوں کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ یہ پیسے صرف اپنے استعمال میں لانا چاہتی تھی۔ گوری اپنے پتی کالو کوے کی بات نہیں مانتی اور وہ سونار کی دکان پر جاتی ہے اور انہیں غریب پکشیوں کے پیسوں میں سے اپنی بیٹی کے لیے سونے کا ہار خرید لیتی ہے۔ ایک دن کوا اور کوی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر باہر جاتے ہیں۔ کالو کوا اپنی بیٹی کو آئس کریم لے کر دیتا ہے۔ رانو چڑیا کی بیٹی گڑیا ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ ڈولی کو آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھنے لگتی ہے۔ پاپا پاپا، وہ دیکھیں، وہ بچی کس طرح مجھے آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ آپ اسے بھی آئس کریم لے دیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں اسے بھی آئس کریم لے کر دیتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے آئس کریم لے کر دینے کی، جتنے پیسوں میں اسے آئس کریم لے کر دو گے اتنے میں ہماری بیٹی دوسری آئس کریم کھا لے گی۔ ان غریب پکشیوں کو تو ایسے ہی نظر لگانے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ غریب چڑیا کی بیٹی اداس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تم بھی نہ گوری، یہ کیا کیا تم نے؟ بیچاری ڈر کر چلی گئی۔ اگر میں اس کو آئس کریم کھلا دیتا تو کیا چلا جاتا؟ تم تو غریب پکشیوں کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہو۔ جنگل میں غریب بلبل کی بیٹی کی شادی تھی۔ سب پکشی مل کر پیسے جمع کر رہے تھے تاکہ بلبل کی مدد کر سکیں۔ ہم سب نے تو اپنے اپنے حصے کے پیسے دے دیے، لیکن پیسے تو ابھی بھی کم ہیں۔ کالو کوے، آپ اس جنگل میں سب سے زیادہ امیر ہو، اگر آپ کچھ پیسے زیادہ دے دیں تو غریب بلبل کی مدد ہو جائے گی اور اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ ہاں ہاں ضرور، دوسروں کی مدد کرنے سے ہمارے جیون میں خوشیاں آتی ہیں۔ بلبل بہن، تم پریشان نہ ہونا، تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے، میں تمہاری بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کرواؤں گا۔ کالو کوا پیسے نکال کر غریب بلبل کو دیتا ہے، تبھی وہاں گوری کوی آ جاتی ہے۔ اچھا، تو اب مجھ سے چھپ چھپ کر ان غریب اور بے سہارا پکشیوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ گوری بلبل کے ہاتھوں سے وہ پیسے چھین لیتی ہے۔ چل چل نکل یہاں سے، بہت دیکھی ہے تیرے جیسی غربت کا ناٹک کرنے والی۔ نہیں نہیں کوی بہن، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرا پتی نہیں ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ اگر کل تک جہیز جمع نہ ہوا تو میری بیٹی کی بارات واپس چلی جائے گی۔ ارے جاؤ جاؤ، معاف کرو ہمیں، ہم نے تمہاری بیٹی کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں تمہیں دھکے دے کر بھیجوں۔ بلبل روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گوری، یہ کیا کیا تم نے؟ ایسے کسی پکشی کا دل نہیں دکھاتے۔ اب وہ کیا کرے گی؟ کیسے کرے گی اپنی بیٹی کی شادی؟ جیسے بھی کرے مجھے کیا، میری بالا سے بارات واپس چلی جائے، کون سا میری بیٹی ہے۔ بڑے آئے اتنے سارے پیسے اس غریب کو دینے چلے تھے، ان پیسوں سے میں اپنی بیٹی کے لیے اور سونے کے گہنے بنوا لوں گی۔ گوری صرف اپنی بیٹی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچتی ہی نہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا اگلا بھاگ دیکھنے کے لیے کل تک انتظار کریں، اور یہ والا بھاگ آپ کو کیسا لگا ہے ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔